السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو مسجد حرم سے لے کر گئی مسجد اقصی۔ سبحان اللہ، یہ رجب شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے کی 26 تاریخ کو ہمارے اور آپ کے آقا، دونوں کائنات کے مالک و مختار، نائب پروردگار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے سفر کے لیے گئے۔ تمام نبیوں نے یہ خواہش کی تھی کہ اللہ ہمیں معراج کے لیے بلا۔ تمام نبی یہ چاہتے تھے کہ ہم اللہ کے دیدار کے لیے جائیں، لیکن کسی کو یہ خوش نصیبی نہیں حاصل ہوئی، کوئی معراج کے سفر کے لیے نہیں گیا۔ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا، کبھی میرے آقا نے یہ نہیں کہا اے میرے مولا ہمیں معراج کے سفر کے لیے بلا، لیکن اللہ رب العزت اتنی محبت اپنے محبوب سے کرتا تھا، اتنا پیار اپنے محبوب سے کرتا تھا کہ اللہ نے خود اپنے محبوب بندے کو خوشخبری بھیجی۔ حضرت جبریل امی آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، چلو اللہ نے تمہیں معراج کے لیے بلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اس میں ایک میں ضروری بات آپ کو اور بتاؤں، آخر معراج کیوں ہوئی، کس وجہ سے ہوئی؟ تو مفسران اکرام لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اسلام کی دعوت دینے لوگوں کے پاس جایا کیا کرتے تھے تو روزانہ کوئی نہ کوئی مسلمان ضرور ہوا کرتا تھا، لیکن اس دن کوئی مسلمان نہیں ہوا، کوئی ایمان نہیں لے کر آیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑا غمگین تھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر نہیں گئے، بلکہ حضرت ام ہانی کے گھر گئے، اور جانے کے بعد آپ بستر پر لیٹ گئے، اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت فاطمہ الزہرا کو گیٹ پر کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ اب یہ دنیا دار کا کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر لیٹے اور سو گئے۔ میرے آقا بڑا غمگین تھے۔ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب غمگین ہو۔ ایک دنیا دار انسان جب غمگین ہوتا ہے لوگ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے اور آپ کے آقا غمگین ہوئے تو اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہ ہوا۔ میرے رب نے فوراً حضرت جبریل امی کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب کو خوشخبری دے دو کہ میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، وہ سربر کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ تو حضرت جبریل امی آئے، آنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام
سو رہے تھے تو اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اے میرے مولا تیرے محبوب تو سو رہے ہیں، کیا کروں؟ اگر جگاؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا، اے جبریل میں نے تیرے ہونٹوں کو کافور سے بنایا، میرے محبوب کے قدم نور کے ہیں، اے محبوب تو اپنے ہونٹوں سے میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے، اور جب تو چومے گا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو، میرے محبوب کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور میرا محبوب اس ٹھنڈک کی وجہ سے آنکھ کو کھول دے گا۔ سبحان اللہ، میرا رب کتنی محبت کرتا ہے اپنے محبوب سے۔ ایک ہم اور آپ ہیں، جس طریقے سے محبت کرنا چاہیے ہم اور آپ نہیں کرتے۔ تو حضرت جبریل امی آئے، آنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروں پر، طلبوں پر بوسہ دیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کو کھولا، حضرت جبریل امی نے خوشخبری سنائی، اور اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل کرایا گیا۔ زمزم کے پانی سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غسل کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرم میں لے جایا گیا، اور وہاں حضرت جبریل امی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے کو چاک کیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل نکالا، اور زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا، اور کچھ جنتی چیزیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں ڈالی گئیں، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک دولہے کی مثل دولہا بنا کر ہمارے اور آپ کے آقا کو سجایا گیا، اور پھر جو جنت کی سواری آئی تھی اس کا نام براق تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو براق کے پاس لے جایا گیا، اور جب براق نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا نا، وہ ہلنے لگا، تھرکنے لگا۔ حضرت جبریل امی نے کہا، اے براق کیا تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر آج کون سوار ہونے والا؟ تو براق نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی اللہ کے سب سے خاص بندے، اللہ کے سب سے پیارے نبی آج میرے اوپر بیٹھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے۔ میں ایک چیز اور بتاؤں براق کے حوالے سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، براق ایسی سواری تھی کہ جب پہلا قدم وہ رکھتی تھی تو جہاں تک نظر جاتی تھی اس کا پہلا قدم وہاں پر پہنچتا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہوئے۔ اب براق پر سوار ہونے کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد اقصی پہنچے۔ میرے آقا جب مسجد اقصی پہنچے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا کہ تمام نبی وہاں پر تشریف فرما ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا تک تمام نبی وہاں پر تشریف فرما ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں پر پہنچے تو تمام نبیوں نے خطبہ دینا شروع کیا، اور تمام نبیوں نے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں انہوں نے تقریریں کری، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے مصلی پر بھیجا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام نبیوں کی امامت کی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بعد میں
دنیا میں پیدا ہوئے تو تمام نبیوں کی میرے آقا کیوں امامت کر رہے ہیں؟ تو اس سے جواب یہ ملتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اول ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخر ہیں، اور تمام نبیوں نے یہ احترام کر کے بتا دیا اے لوگوں، جو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے وہ ہم سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے سفر کو شروع کرتے ہیں، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر پہلے آسمان پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، پھر دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں، پھر تیسرے المختصر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا جب پہنچتے ہیں تو حضرت جبریل امی رک جاتے ہیں، حضرت جبریل امی رک جاتے ہیں۔ میرے آقا کہتے ہیں اے جبریل رک کیوں گئے ہو، آگے بڑھو۔ تو حضرت جبریل امی کہنے لگے ہماری حد یہیں تک ہے اے اللہ کے نبی، اگر اب ہم اپنے قدموں کو بڑھائیں گے تو ہمارے پر جل جائیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اکیلے سفر شروع کیا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام لا مکہ پر پہنچے، یعنی اس کا کچھ نام ہی نہیں ہے، ایسی جگہ پر میرے آقا پہنچے۔ روایتوں میں لکھا گیا ہے کہ اللہ کے قریب میرے آقا اتنے قریب پہنچے جیسے 2 کمان کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ میرے آقا ماتھوں کی نگاہوں سے اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور قربان جاؤ اپنے آقا کی ذات پر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے عرض کی اے میرے مولا میری امت کے لیے کوئی تحفہ دے دے۔ معراج کے ہی سفر میں اللہ رب العزت نے 50 رکعت کی نمازیں دی۔ کتنے؟ 50 رکعت کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ 50 رکعت کی نمازیں لے کر جب واپس آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا مل گئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم کیا لے کر آئے ہو؟ تو انہوں نے بتایا اللہ نے ہماری امت کے لیے 50 رکعت نمازیں دی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت 50 رکعت نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، اپنے رب سے کہو کہ کچھ نمازیں کم کر دیں۔ تو حضرت موسیٰ کی بات سن کر پھر ہمارے اور آپ کے آقا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا اے میرے مولا میری امت 50 رکعت نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، کچھ کم کر دے۔ تو اللہ رب العزت کہتا ہے جاؤ میں نے 5 وقت کی نمازیں کم کر دی۔ میرا رب اگر چاہتا تو ایک ہی بار میں کہہ دیتا، میرا رب تو سب جانتا ہے نا، ایک ہی بار میں کہہ دیتا اے محبوب جاؤ میں نے 5 ہی وقت کی نمازیں رکھی ہیں، مگر میرے رب نے کیول 5 وقت کی نمازیں کم کی، پھر لے کر میرے نبی چلے، پھر حضرت موسیٰ نے روکا۔ اسی طریقے سے 9 بار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میرے نبی پہنچے اور میرا رب 5 کر کے کم کرتا گیا، اور جب 5 رکعت نمازیں بچیں پھر حضرت موسیٰ نے کہا اے محبوب 5 رکعت نمازیں بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت پر اتنا فخر تھا، میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اب سن لو، مجھے شرم آتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتے ہوئے، کیونکہ میرا رب نے 50 وقت کی نمازیں دی تھی، 5 وقت کی نمازیں بھی میری امت نہیں پڑھ پائے گی۔
پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس ہوئے. اللہ رب العزت نے جب تمام تحفے دیے، حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ آپ بار بار کیوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو واپس کر رہے تھے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ جب جب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے قریب میں جاتے تھے، میں ان کی آنکھوں میں اللہ کی تجلی دیکھا کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو اس طریقے سے امت کو یہ تحفہ ملا کہ امت کو رب کی بارگاہ میں بھی میرے نبی نہیں بھولے. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے رب کو یاد کریں اور اپنے رب سے اتنی محبت کریں، اتنی محبت کریں، اللہ کے نبی سے اتنی محبت کریں کہ جتنی محبت رب نے اپنے محبوب سے کی، اتنی ہی محبت ہم پر لازمی بنتی ہے کہ ہم بھی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کریں. اور زمانے کو بتا دیں، اے لوگو ہم نبی کے وفادار ہیں، نبی سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اے لوگو تم ہمارے اوپر ظلم و ستم کر لو، ہمیں ستا لو، ہمیں کچھ بھی کہہ لو، لیکن ہمارے نبی کی ذات کے اوپر انگلی نہ اٹھاؤ. ہم نبی کے وفادار ہیں، نبی کے نام پر ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو سچی اور پکی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں جو بھائی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، ان سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے کی زیارت نصیب فرمائے، حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے. میرے پیارے گانے اور ناچنے کی ویڈیو تو ہم اور آپ بڑی تیزی کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم اور آپ اسلامک ویڈیو شیئر نہیں کرتے ہیں. تو میرا آپ لوگوں سے عریضہ یہی ہے کہ زیادہ نہیں، کم سے کم آپ ویڈیو کو سپورٹ کیا کریں تاکہ تمام لوگوں تک ہماری باتیں پہنچیں. اور انہی تمام میں سے اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے تو ہمارا بولنا کامیاب ہو جائے. تو ویڈیو کو ضرور سپورٹ کریں، ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو نبی سے محبت کرنا ہے، زمانے میں چھا جانا ہے.